کہ حکومت کی جانب سے جو نئے قوانین نافذ کیے گئے ہیں اور پولیس جس طرح سے اگریسو طریقے سے کارروائیاں کر رہی ہے گنڈا ناصر کی یا منشیات فروشی کی یا آپ کہہ لیں پتنگ بازی کی یا غیر قانونی اسلحے اور بھی بہت سے ہیں ڈالا کلچر، تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو جال ساز لوگ ہیں اور جو شہریوں کو لوٹتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اب شروع ہو گئے ہیں کارروائیاں ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک کرائم ہے بہت بڑا، بالکل اسی طرح سے جیسے ڈالا کلچر ہے، جیسے اسلحے کی نمائش ہے، جیسے منشیات فروشی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، یہ جو ہے نا یہ جال ساز جو طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ یہ جو جعلی چیکس بانٹ دیتا ہے، یہ جو ٹھیک ہے، فراڈ اور یہ پری جی پلان فراڈ کرتے ہیں ٹھیک لوگ، ہے یہ پری پلان فراڈ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ 499 ایف کی جو ہے نا کتنی جیل کاٹنی پڑے گی، جو ہے نا 406 میں جو ہے نا وہ کتنی سزا ہوگی، اور یہ سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اب جو ہے نا سختی شروع ہو گئی لاہور میں خاص طور پہ، ٹھیک، اور یہ بھی جو ہے سی سی پی لاہور کے ہدایات پر انہی کے ان عناصر کے گرد بھی اب گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک جو ٹیپیکل فراڈی ہیں، اسکیمز کرتے ہیں۔ ہاں ٹیپیکل جی فراڈی ہیں۔ میں ایک کیس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، پلیز یہ بتائیے۔ پولیس اسٹیشن کانا کا ایک مقدمہ ہے، مقدمہ نمبر ہے 5923/25۔ یہ کوئی میرا حال ہے 5ویں مہینے کا یہ ایف آئی آر درج ہے، جی آپ کہہ لینا کہ یہ چل رہا ہے اپریل میں 5 ماہ 6 ماہ قبل یہ اس فراڈیے کے خلاف جو ہے عمران سجاد اوان اس کا نام۔ اچھا، یہ بڑا منظم فراڈ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے یہ فراڈ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ اس کی گرفتاری اب عمل میں آئی ہے، اس کی سیشن سے کورٹ سے ضمانت کینسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کی ہائی کورٹ سے ضمانت کینسل ہوتی ہے، اور جس دن اس کی ہائی کورٹ سے ضمانت کینسل ہوتی ہے تو اس دن یہ کیا ضمانت کینسل ہونے کے بعد عدالت کے اندر ہی چھپ جاتا ہے، اور پولیس جو ہے کانا انویسٹیگیشن پولیس کے بڑے زبردست آفیسر ہیں، انہوں نے اب اس کو گرفتار کیا، عمران برکات، وہ کئی گھنٹے جو ہے وہ عدالت کے باہر رہتے ہیں چونکہ اندر سے آپ جا کے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب اس میں بھی ایک دیکھیں ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ایک جو ہے نا ثابت شدہ انویسٹیگیشن میں گلٹی، ہائی کورٹ معزز عدالت ضمانت کینسل کر رہی ہے اور وہ عدالت کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اب جب تک عدالت بند نہیں ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گا، اور وہ سارا دن جو ہے نا وہ پولیس باہر کھڑی ہے، اس کے بعد وہ وہاں پہ جو ہے نا کچھ وکلا اکٹھے کر لیتا ہے، وہ آ کے جو ہے نا وہ جو گنڈا گردی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ بارز کو یہ کرنا چاہیے، بھی بارز کے الیکشن ہے تو یہ جو ہے نا ایک قوانین بننے چاہیے کہ جب ثابت شدہ کیس ہے اور معزز عدالت جو ہے وہ ضمانت کینسل کر رہی ہے تو ایسے شخص کو جو ہے وہ چند وکلا آ کے جو ہے نا وہاں پہ پولیس سے جھگڑا کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو گرفتار نہیں کرنا دیتے۔ اچھا، یہ جو ہے نا ایک بڑے ایک سادہ لو شہری کاروباری شخصیت لاہور کی، ان سے جو ہے نا مدد کے نام پہ اور امانتاً یہ پیسے لیتا ہے، اور وہ اس کی ہیلپ کرنے کی کہیں، اور بہت زیادہ ان کا پرانا تعلق بھی نہیں ہے، ایک سلام دعا ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ اپنی مجبوریاں بتا کے پیسے لیتا رہتا، اور وہ رقم جو ہے نا وہ کروڑوں میں پہنچ جاتی، اور ایک اماؤنٹ ایسی 50 لاکھ روپے کی جو اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ منگواتا ہے کہ میرے بیٹے کی فیوچر کا مسئلہ ہے اور اس کی بیرون ملک اسٹڈی کے لیے فیس دینی ہے تو وہ دے دیں تو بس میں لوٹا دوں گا، پھر اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے منگواتا۔ اب یہ جو ایف آئی آر ہے ہمارے پاس جی، یہ اس میں بیوی بھی ہے بیٹا بھی ہے، ٹھیک، مگر یہ پھر مدعی مقدمہ کی شرافت کہہ لیں کہ جب یہ تفتیش جو ہے ایس ایچ او انویسٹیگیشن انچارج انویسٹیگیشن کانا، اور اس سے پہلے انسپیکٹر جو ہے عمران برکات کی تفتیش، اور اس کے بعد ڈی ایس پی اس وقت کے انویسٹیگیشن کانا نے بھی سنا، ٹھیک، تو انہوں نے عمران سجاد، بیوی، بیٹا سب کو گلٹی قرار دے دیا۔ ٹھیک، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور پہلے ایک مرحلہ پورا یہ ایف آئی آر کروانے کے لیے لمبا پروسیس، اور کئی پنچایتیں جو ہے نا وہ ایس پی مال ٹاؤن کے پاس آپریشن کے پاس، اور انہوں نے بڑی سن کے اور ثبوت دیکھ کے اور پھر 406 کی ایف آئی آر کا آرڈر کیا،
اس کے بعد آ جائیں, یہ سارا پروسیس بھگتتے پھر جاتا ہے معاملہ ایس پی انویسٹیگیشن مالٹون کے پاس, ڈاکٹر ایاز کے پاس. اچھا وہ فائنلی کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا یہ خاتون ہے اور وہ بچہ ہے, اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا تو اس کو جانے دیں. مدعی مقدمہ جو ہے نا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ان کو خارج کر دیں اس میں سے, نکال دیں. جی لیکن اس شخص کو ظاہر ہے, اور یہ سٹوری ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں نے خود اس پہ تھوڑا کام کیا تو جب اس کو چیک کیا تو یہ جرنلسٹ بھی بنا ہوا تھا کہ یہ جرنلسٹ ہے عمران سجاد امانہ. اچھا جب میں نے چیک کیا لاہور پریس کلب سے, صدر لاہور پریس کلب سے بات کی اور وہاں سے چیک کروایا تو یہ لاہور پریس کلب کا ممبر ہی نہیں تھا. میں نے جب پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی لسٹ چیک کی اس میں بھی اس کا نام نہیں تھا. تو اس کو ایس پی کی پنچایت میں بھائی کہاں آپ جرنلسٹ ہیں, فیک, ٹوٹلی فیک کاغذات ڈاکومنٹس, جی جی اس کی کاروائی ایک الگ جو ہے اب ہونے جا رہی ہے کہ وہ اس طرح سے جی جھوٹ بولا, اس کی الگ ہونے جا رہی کاروائی. ٹھیک. اب یہ ہے کہ شاطر پن جو ہے نا یہ مدعی کے خلاف. اچھا جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب مدعی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اب میری رقم لوٹا دیں, بڑا عرصہ ہو گیا, تو یہ اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ میرا تعلق میڈیا سے اور میں اس طرح. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پنچایتوں میں اپنی مسز کو لے آتا ہے اور مسز جو ہے نا فرنٹ آف پولیس آفیسر وہ شاؤٹ کرتی ہے اور انگریزی میں جو ہے نا وہ کھپ ڈال دیتی ہے. یہ کانا کا واقعہ. اسی طرح ایس پی آپریشن مالٹون کے پاس بھی واقعہ پیش آتا ہے, وہ خاتون کو آگے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ویمن کارڈ پلانڈ سارا پلانڈ. اچھا بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب کارروائیاں شروع ہوئی تو اس طرح کے جو جعل ساز اور فراڈی ہیں وہ قابو آنا شروع ہو گئے. اب یہ ہے کہ اس مقدمے کے جو مدعی مقدمہ کے جو وکیل ہیں وہ ابراہیم مناس ہیں. اچھا وہ بڑے زبردست لائر ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ پیروی کر رہے تھے اس کی. میں نے جیسے بتایا کہ سیشن سے خارج, جی بالکل, اور اس کے بعد ہائی کورٹ سے خارج ہونے کے بعد موصوف کیا کرتے ہیں سپریم کہ نہیں اس سے وہ نا تفتیش تبدیلی کی درخواست دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اس انویسٹیگیشن پہ اعتبار نہیں ہے تو تفتیش چینج. اب پھر مدعی مقدمہ جو ہے وہ بیچارہ جا کے نا پھر بورڈ میں پیش ہوتے ہیں جی, ٹھیک ہے, جہاں ایک بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش میرٹ پہ ہو رہی ہے اب تک, واقعی ملزم جو ہے اس کی جو درخواست ہے تو اس پہ چینج ہونی چاہیے. وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تھارلی تو ایک تو ہائی کورٹ سے خارج اور دوسرا جو ہے نا وہ تفتیش کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اس کی درخواست رد کر دیتے ہیں 2 روز کا بعد. ٹھیک ہے جی. پھر جناب سی سی پی او لاہور متحرک ہوتے ہیں, انہیں جب پتہ چلتا ہے ایشو کا تو وہ آرڈر کرتے ہیں انہیں کہ اس طرح کے جعل سازوں ان کی معافی نہیں ہے, وہ فوراً گرفتار کریں. تو اس کے بعد پھر جو ہے ڈی ایس پی کانا عثمان اور اس کے بعد جو ہے نا انچارج انویسٹیگیشن کانا اور وہی آفیسر جس پہ وہ بد اعتمادی کر رہا ہے, جس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بدتمیزی کر رہا ہے, وہی آفیسر پھر ریڈ کر کے گرفتار کرتا ہے. اور اس گرفتاری کے دوران بھی پھر وہی عورت کارڈ چلتا ہے, وہاں پہ پورا تماشا لگتا ہے جی جی وہ خاتون جو ہیں. اور اب مجھے اطلاع ہے کہ مدعی مقدمہ دوبارہ درخواست دے رہے ہیں کہ ان کو شامل کیا جائے جن جن کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں, چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیوی ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے وہ گرفتار ہونے کے بعد کانا پولیس نے 4 دن کا عدالت سے ریمانڈ حاصل کر لیا اور اس میں جو ہے مزید اب انویسٹیگیشن اور اس کے بعد جوڈیشل ہونے کا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سادہ لوگوں کو آپ مدد کے نام پہ کہیں یا امانتاً کہیں اور آپ جو ہے نا وہ ایک رقم حاصل کر کے اور اس کے بعد آپ بلیک میل کریں اور دھمکیاں دیں اور دھونس اور اس طرح. اور یہ لاہور شہر کی بات بتا رہا ہوں, بالکل لاہور شہر کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ دیکھیں نا کہ 406 جو ہے اس میں اب جب تک ایسے شخص سے ریکوری نہ کر لی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی طرح کا ریلیف کسی بھی سٹیج پہ, چاہے وہ معزز کورٹس ہوں چاہے وہ انویسٹیگیشن ہو, کہیں ایسے شخص کو ریلیف کی یہ پری پلان فراڈ اصل میں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑے عرصے کے لیے جیل چلے جائیں گے. اور اسی طرح 499 ایکٹ میں کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اتنے عرصے بعد ضمانت ہو جائے گی, اور وہ جو ہے نا بیچارہ وہ مدعی جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا. اس کا مقصد تو ایسے جالسہ فراڈی کے خلاف ریکوری کا مسئلہ نا, جو اس کی جو ایک حق حلال کی جو ایک کمائی ہے یا اس کا جو
سزا بزنس تو کا جو میٹر نہیں پیسہ ہے کرتی تو ان کے وہ لیے. کم از ہاں کم جی. جو ہے نا وہ ریکور کیا جائے. البتہ یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی ایک کاروائی جو کہ سی سی پی لاہور کے حکم پہ ہوئی, اور یہ جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر عمران برکات نے ان صاحب کو, جو پتہ نہیں خود ہی کچھ کیا کیا بن کے پھر رہے تھے, یہ جرنلسٹ بھی تھے اور کئی دفعہ کسی حساس ادارے کے کارڈ بھی شو کرتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے, میں نے وہ دیکھے انویسٹیگیشن میں, تو وہ گرفتار کر لیا اس کا. ٹھیک سر, میں اور کیسز کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. اسی طرح اور بھی کاروائیاں چل رہی ہیں دشمنداری پروجیکٹس کے حوالے سے بھی. وہ جو کیسز ہیں مسٹر تیفی بٹ مرحوم اور مسٹر امیر بلاج مرحوم کیس, ان کیسز کی اپڈیٹس بھی پلیز وہ بتائیے. اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں. اس میں جی. یہ ہے کہ دیکھیں, اب جو ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امیر بلاج کے ڈیرے پہ ریڈ ہوتا ہے. اچھا, اس ریڈ کا مقصد تیفی بٹ کے بنوئی جاوید بٹ کے قاتلوں اور مزید جو اس میں سہولت کار تھے یا شوٹرز تھے اور اس میں جو نامزد ملزم ہیں امیر فتح, اس کی گرفتاری مطلوب. بالکل. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے نا, سب سے زیادہ اس وقت جو سوال اٹھتا ہے بار 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 وہ یہ کہ تیفی بٹ کو چھڑانے والے ساتھیوں میں گوگی بٹ نامزد ملزم ہے. تو گوگی بٹ کی گرفتاری کے حوالے سے, جی. اچھا, جو میری اطلاع ہے, تفتیش جو ہے وہ سی سی ڈی کو سونپ دی گئی ہے. سی سی ڈی کو بالکل امیر بلاج قتل کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح سے جاوید بٹ کے قتل کی تفتیش بھی اطلاع ہے کہ سی سی ڈی کو سونپ دی گئی. حالانکہ کچھ خبریں میں نے یہ بھی دیکھی کہ شاید ابھی جاوید بٹ کے حوالے سے جو ریڈ ہوا امیر بلاج کے گھر پہ یا ڈیرے پہ, وہ کیا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے. اچھا, مگر یہ متضاد اطلاعات ہیں, مگر میری اطلاع یہ ہے کہ وہ سی سی ڈی کو سونپ دی گئی, سی سی ڈی نے ریڈ کیا. سر اس میں 2 لوگ وہ بھی ہوئے نا, حراست میں بھی لیے گئے. 2 لوگوں کو حراست میں لیا, لیکن ابھی تک ان کے نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے اور ان کا رول جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا کیا رول ہے. اچھا, ایک چیز, کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اندازے اپنے ایسے سینسٹیو کیسز پہ لگانے کی بجائے ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے, اگر وہ پولیس ہے, سی سی ڈی ہے, اس سے اگر بات کریں اور یا ان کے طرف سے ہی کوئی اعلامیہ آ جائے. رائٹ. ٹھیک ہے. تو اب یہ شتر بے مہار تجزیے اور میڈیا کے دور میں تھوڑا سا سینسٹیوٹی جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اور اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گوگی بٹ کے حوالے سے بار بار سوال اٹھتا ہے, تو میری اطلاع کے مطابق ابھی تک گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے کوئی سالڈ کاروائی اور کوئی سالڈ ریڈ نہیں ہوا. اچھا, اندازے اب لگائے جاتے ہیں. یہ اپارٹ فرام کہ ان کا اس کیس میں امیر بلاج میں رول کتنا ہے, نہیں ہے, تھا, نہیں تھا. البتہ جوائنٹ انویسٹیگیشن جو کمیٹی ہے انہوں نے گلٹی قرار دیا گوگی بٹ کو. اس سے پہلے عمران کشور ایک کمیٹی کے غالباً ہیڈ تھے, اس میں یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ بری ذمہ قرار دیا. اچھا, اب یہ ہے کہ متضاد اطلاعات ہیں کہ گوگی بٹ جو ہے نا وہ مطلوب بھی ہیں, ریڈ بھی نہیں ہو رہا, وہ لاہور میں نہیں ہے, کہا جا رہا ہے جی وہ کے پی کے میں ہے, کچھ اطلاعات ہیں وہ سندھ میں ہیں, یا مے بی سی سی ڈی ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہے ان کو ابھی خفیہ رکھا جا رہا ہے باوجود. ٹھیک. اور کسی وقت یہ جو ہے نا خبر آ جائے کہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہ دوبارہ سے شامل تفتیش ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود منظر عام پہ آ کے گوگی بٹ نے اپنی ضمانت کروائی اور شامل تفتیش ہوئے. اس کے بعد جب تیفی بٹ والے مبینہ انکاؤنٹر کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی بیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروانے کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے نا دوبارہ سے گوگی بٹ کا سٹیٹس وہی ہو گیا جو پیش ہونے سے پہلے تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سیدھا کورٹ میں جاتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں. البتہ یہ جو چہمگوئیاں ہیں کہ وہ پنجاب پولیس کے پاس ہیں یا سی سی ڈی کے پاس ہیں, ایسا نہیں, فی الحال ایسا نہیں. ایسا نہیں. چلے تفصیلات شیئر کریں گے جیسی آتی ہیں اپڈیٹس.